حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب بہنوں کا؟ ہوپ فلی سب لوگ بزی ہوں گے رمضان کی تیاریوں میں. میں آپ لوگوں سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میرے پاس کچھ میسیجز آ رہے تھے اور کچھ سوال بھی تھے اور کچھ لوگ اپنے تھاٹس بھی شیئر کر رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ کلیکٹیولی ایک جواب دے دوں، ایک چھوٹا سا میسیج ریکارڈ کر کے، تو انشاءاللہ سب کا ہم ایک ساتھ ہی جواب دے دیں گے. تو کچھ تو فقہی سوال ہوں گے جو تراویح جب ہم الگ پڑھیں گے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ ہم بعد میں ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ جو شروع میں چاہ رہی تھی کہ بات کرنا، کہ اس دفعہ یہ سننے کو بار بار مل رہا ہے، ہم جس سے بات کر رہے ہیں فونوں پہ یا اپنے جو ہماری ویب میٹنگز ہو رہی ہیں یا ہماری جو ہم لوگ جس سے بات کر رہے ہیں، تو ایک سننے کو یہ مل رہا ہے بار بار کہ اس دفعہ رمضان کا مزہ ہی ختم ہو گیا. اس دفعہ تو رمضان میں مزہ آئے گا ہی نہیں، مسجدیں بند ہو گئی ہیں. ہم تو مسجد چلے جاتے تھے افطار کے بعد، تو ہمیں اتنا مزہ آتا تھا، ہم مسجد چلے جاتے تھے، وہاں پہ ہماری سوشلائزنگ بھی ہو جاتی تھی. اور ہم تو دو ہفتے میں ویکینڈ پہ تو ہم افطار مسجد میں ہی کرتے تھے، اور ہم تو گھر میں پکاتے ہی نہیں تھے، ہم تو وہیں چلے جاتے تھے. ہم لوگ اتنے لوگوں کو افطار کراتے تھے مسجد میں، اور ہم تو پوری پوری رات مسجد میں گزارتے تھے. مغرب کے وقت چلے جاتے تھے اور فجر کے وقت آتے تھے. اور اس دفعہ تو مزہ ہی ختم ہو گیا. اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں یہ جملے، مگر اس سے ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک نا امیدی سی اور ایک دل توڑنے والی، جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے اور بس اب ختم، اب وہ گیم ختم، بس وہ جو ہے کہ اب ایک ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ بس اب کیا، اب تو وہ رمضان رہا ہی نہیں. تو واقعی یہ ہمارے زندگی کا شاید پہلا ہی رمضان ہے کہ جس میں ہمارے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں، اور حالات جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں شاید ہم نے پوری زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے. کبھی میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی رمضان نہیں دیکھا تھا، ظاہر ہے آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو ہمارے لیے اس میں کیا، ہم کیا کریں، ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ حالات جو ہیں، حالات جو بدلتے ہیں، اور یہ ماحول جو بدل جاتا ہے، اور کبھی جو یہ دن بدل جاتے ہیں، یہ دن کس کے ہاتھ میں ہے اور یہ ماحول کس کے ہاتھ میں ہے، یہ حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہمارے دن ہیں، ہم الٹ پھیر کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان دنوں کو الٹ پھیر کر کے ہمارے ایمان کو چیک کرتا ہے. تو کبھی کبھی ہمارے ایمان جو ہے وہ اپنے پرسنلی ہمارے زندگی میں حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی اونچ نیچ آتی ہے، کبھی مشکلات آتی ہیں، اس طرح بھی ہمارے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے. اور کبھی کلیکٹیولی پورے ساتھ سب کے ساتھ ہمارے ماحول، ایسا پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. تو اگر ہم نے، کیونکہ ہمارے اتنے سال ہم نے اس طرح رمضان گزارا کہ شروع میں کرتے کرتے جب ہم نے مسجدوں میں جانا شروع کیا، ہم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ افطار کرنا شروع کیا، آہستہ 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 ایک اسٹیج ایسی آ گئی تھی کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ رمضان میں ہماری سوشلائزنگ بڑھ جائے گی. ہم نے اپنے عبادتوں کو سوشلائزنگ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا تھا، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ جب تک تراویح سب کے ساتھ نہ پڑھیں، سب لوگ نہ ہوں، اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے گروپ، ہم لوگ اپنے جو گروپ میں بیٹھتے تھے، یہ ہماری جگہ ہوتی تھی مسجد میں، یہاں پر ہم چیئر لگاتے تھے، ہم پورے وہیں بیٹھتے تھے، ہم افطار کی بھی چیزیں لے کے جاتے تھے، وہاں پہ ہم انجوائے کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے. اس پوری عبادت کو ہم نے سوشلائزنگ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا تھا، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رکھا تھا، اس کا مزہ بھی رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا منع بھی نہیں کیا تھا. لیکن اس سوشلائزنگ کو ہمارے لیے جو ایک ہمارے لیے وہ پرائمری جو سورس بن گیا تھا فن کا، شاید اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہٹا دیا ہے. ہمارے لیے یہ ہمیں سیکھنے کا ہمیں چانس دیا ہے کہ ہمارے لیے جو عبادات ہیں وہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوں گی. عبادات جو ہوتی ہے، جو ہمیں پسند ہوں گی، اور جس طرح مجھے مزہ آتا ہے اسی کو میں عبادت سمجھوں، ایسا نہیں ہوتا. عبادت وہ ہوگی جو اللہ چاہے گا، جس طرح اللہ چاہے گا اسی طرح کرنا،
اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو، چاہے میں اس میں ناخوش بھی ہوں، مجھے اس میں خوشی نہ بھی ہو، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں گی، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ماحول رکھا تھا اور میں نے سوشلائزنگ کی اور اس وقت میں نے اس طرح عبادت کی، تو وہی میرے لیے عبادت تھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوشلائزنگ کا موقع ختم کر دیا ہے اور لوگوں کو ہم سے دور کر دیا ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمان کو چیک کیا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سننے میں ملتا ہے کہ اب تو پتہ نہیں ہمیں تراویح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اب تو وہ تراویح پڑھی بھی نہیں جائے گی، اکیلے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، وہ تو چلے جاتے تھے تو پورا قرآن بھی سن لیتے تھے۔ کیوں؟ کیا قرآن نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے پاس نمازیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت اکیلے نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے لیے عبادت کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ہم اسی وقت جمعہ منا سکتے ہیں جب ہم خطبہ سنیں یا ہم مسجد میں جائیں یا ہم لوگوں کو دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ عبادت کریں؟ تو لوگوں کا ہماری عبادت کے لیے ہونا کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ اور اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے کہ ہم اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بزی رکھ کے ہم یہ سوچیں کہ واقعی ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اکیلے میں کیسا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب ہم ہوتے ہیں مسجد میں تو بہت اچھی عبادت کرتے ہیں، ہم بہت اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، کیا واقعی اکیلے میں بھی ہم اسی طرح عبادت کر سکتے ہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم قرآن اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں تراویح میں۔ ہم وہاں پر 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی امام جو دعائیں منگاتے تھے، ہم رو کے وہاں پر آمین آمین کرتے تھے۔ کیا واقعی ہم بھی وہ دعا کر سکتے ہیں؟ چاہے ہمارے پاس وہ الفاظ نہ ہوں، دیکھیں ہر کسی کے پاس الفاظوں کا وہ ذخیرہ نہیں ہوتا جو جس طرح سے دعائیں اچھی مانگ سکتا ہے، لیکن ایک دل کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمپل، صاف، سب کے الفاظوں کو سمجھتے ہیں، ہر لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہم اکیلے میں وہ عبادت کر سکتے ہیں، وہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ لوگوں کے بغیر ہم عبادت میں وہ اگر مزہ پا لیتے ہیں اس رمضان میں، تو ہم نے ایک بہت بڑا ایک جو ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا، بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا کہ ہمیں عبادت کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں افطار کی خوشی کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشلائزنگ سے غنی کر دیا، کیونکہ جب بہت زیادہ سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر ہم اکیلے میں اپنے آپ کے ساتھ وہ جو ایک مراقبہ اور ایک تدبر اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اکیلے میں سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کس لیول پر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول دیا، یہ چانس دیا، تو اس کو اویل کریں اور پوری عبادت، ساری عبادت لوگوں کے ساتھ نہ جوڑیں۔ آن لائن بھی بہت زیادہ چیزیں، ہر چیز آن لائن جس میں آپ لگے کہ آپ گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں، اکیلے عبادت کرنے کی کوشش کریں، اس کا مزہ لیں، اس کو انجوائے کریں، اس کو چیک کریں اپنے آپ کو کہ میں اپنی عبادت میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کتنا اس کو انجوائے کرتی ہوں، اور کیا میرا دل لگتا بھی ہے کہ نہیں۔ کیا اکیلے میں پڑھتی ہوں تو میں دل اکتا کے بند کر دیتی ہوں کہ بس اب بہت پڑھ لیا، نہیں پڑھا جا رہا، یا واقعی مجھے اسی طرح مزہ آتا ہے جیسے میں مسجد میں پڑھتی تھی، میں پوری رات مسجد میں بیٹھتی تھی اور میں پوری رات تراویح اور قیام جو میں کرتی تھی، کیا میں اکیلے میں کر کے بھی اسی طرح خوش رہتی ہوں؟ اگر خوش رہتی ہوں تو الحمدللہ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا ہم پر۔ تو بس یہ مجھے کہنا تھا، اور کیونکہ جس طرح کہ ہم نے رمضان گزارنے شروع کر دیے، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے انہوں نے ایسے رمضان نہیں گزارے تھے۔ مسلمانوں کی جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ انہوں نے رمضان میں بہت بڑے مارکے انجام دیے تھے، ان کو بڑی اذیتیں بھی ملی تھیں، اور دنیا میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ جس طرح سے ہم مزے میں رمضان گزارتے تھے، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو رمضان میں گزارنے کی وہ ساری سہولتیں، وہ سارے مزے نہیں ملتے، لیکن کیا ان کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا ان کو رمضان میں ان کے اجر نہیں ملتے؟ تو ہم انشاءاللہ ایک تو اکیلے عبادت کر کے ان کو بھی محسوس کریں، اور ہم اپنے شروع کے مسلمانوں کی جو محسوسات ہیں ان کو بھی فیل کریں کہ انہوں نے کیسے رمضان گزارے ہوں گے۔ بہت سارے مسلمان جب شروع میں جب اب ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ بھی حالات نہیں ہوتے تھے کہ ان کو پورا قرآن میسر ہوتا، تھوڑا سا قرآن کسی کو آتا تھا اور کسی کے پاس ہوتا تھا، وہ جتنا جس کے پاس ہوتا تھا وہ اسی کو پڑھ کر نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جتنا ہمیں قرآن یاد ہے، ہمیں جتنا قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو آیات ہیں اس کا ہمارا اثر ہوتا جائے۔ ہم چاہے ایک قل ہو اللہ احد بھی پڑھیں،
ایک سورۃ اخلاص بھی پڑھیں. اگر ہم پورے قیام میں ایک سورۃ اخلاص اگر ہم بہت دفعہ پڑھیں اور بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید کے ساتھ ہم اس کو فیل کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سے مایوسی بالکل نہیں ہونی ہے، اور نہ ہمارے لیے یہ شکایتیں یا ایک نیگیٹو ہماری باتوں میں آنا چاہیے کہ اس دفعہ رمضان میں مزہ نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا رمضان میں مزہ نہیں ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتا دیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رمضان سب سے اچھا رمضان ہو، سب سے جو ہم نے زندگی میں اب تک جتنے رمضان گزارے ہیں ان سب سے اچھا رمضان ہو، ہمیں نہیں پتہ. اور ہم یہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لے سکتے ہیں اگر ہم پورے موٹیویشن کے ساتھ رمضان کو شروع کریں اور ہم یہ سوچیں کہ اس دفعہ میں اکیلے میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں گی انشاءاللہ. مجھے لوگوں کے بغیر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا بناؤں گی اس سال. تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا ہوگا. میں اس میسیج کے بعد ایک اور میسیج ریکارڈ کروں گی جس میں تراویح کی چیزیں آپ کو تھوڑی بہت جو رولنگ ہے وہ بتاتی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو تراویح کے لیے لوگوں نے کچھ پوچھی بھی ہیں، اور سمپل سی چیزیں ہیں، اس کو ہم جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیونکہ اکیلے تراویح پڑھیں گے تو اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کون کون سی ہمارے لیے جائز ہیں، اور اس میں ہم آرام سے بے فکر ہو کے اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا میرے پاس کچھ سوال آ رہے ہیں تو تم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سوال کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، سننا ہے، اور اس کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھی جائے. تو کیونکہ سنت اور نوافل جو ہیں وہ گھروں میں پڑھنی زیادہ افضل ہے، تو اگر مسجد میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اور گھر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی افضل ہے. اور کیسے پڑھی جائے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو زیادہ افضل ہے یا اکیلے میں پڑھنا؟ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور جماعت آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 2 لوگوں کے ساتھ بھی جماعت ہو جاتی ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے بیٹے بڑے ہیں اور ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن حفظ ہے، یا وہ قرآن پڑھ کے ہمیں پیچھے تراویح پڑھائیں تو آپ ان کے ساتھ پڑھیں. جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. اور کتنا پڑھیں قرآن؟ تراویح میں کتنا قرآن پڑھیں؟ جتنا آپ کو یاد ہے، جتنا بھی آپ کو یاد ہے، چاہے آپ کو چھوٹی صورتیں یاد ہیں یا بڑی صورتیں یاد ہیں. اگر چھوٹی صورت یاد ہے تو آپ اس کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک رکعت میں آپ کو جو اگر سپوز کریں کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ 10 صورتیں بھی ایک رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں دوبارہ 10 پڑھ لے. وہ لمبی جتنا آپ لمبا قیام کر سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں. اچھا مصحف سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مصحف اٹھا کے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ مصحف اٹھا کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسلیشن نہ ہو اور اس میں تفسیریں نہ ہو، صرف مصحف ہو جس میں صرف قرآن کا ٹیکسٹ ہو. اور اسی لیے کچھ اسکالرز جو ہیں وہ فون کی اجازت دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسکالرز جو ہیں فون کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ فون میں دوسرے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں. اور فون جو ہے وہ اگر آپ کہیں رکھا ہوتا آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرا فون دے دو، یہ فون پڑا ہوا ہے، آپ اس کو مصحف نہیں کہتے. تو وہ اصل میں وہ فون ہے، وہ قرآن نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے چھوٹا قرآن تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اگر آپ کے پاس قرآن ہے، مصحف ہے، تو آپ مصحف اٹھا کے پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور تراویح میں جو وتر پڑھتے ہیں ہم اس میں قنوت کرنا کیسا ہے، یعنی کہ لمبی دعا پڑھنا وہ کیسا ہے؟ تو یہ پرمیسبل بھی ہے اور پورے رمضان میں کرنا چاہیے، اینڈ تک ساری رمضان میں کرنا چاہیے. اور بلکہ آخری والے میں تو اس کو زیادہ کرنا چاہیے، یعنی کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. جو آخر میں جو قنوت ہم کرتے ہیں 10 راتوں میں جو تراویح پڑھیں گے، اس میں قنوت جو ہے وہ سلف صالحین سے ثابت ہے. وہ زیادہ لمبے قنوت کیا کرتے تھے تراویح کے ساتھ، جو آخری دن ہوتے تھے، آخری طاق راتیں یا آخری 10 راتیں. اچھا کب پڑھنی چاہیے تراویح؟ جب آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اب کیونکہ مسجد میں نہیں جا رہے تو اب آپ کب پڑھیں، کتنے بجے پڑھیں؟ تو اس کے لیے بہتر جواب یہ ہے کہ جو آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کے لیے پوری رات میں جو بھی آسان ٹائم ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں. آخری رات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ تھک جائے گا اور پھر اگر رات میں اگر تھوڑا دیر سے پڑھنا شروع کیا تو سستی آ جائے گی اور وہ اس طرح چاقو چوبند نہیں رہتا، تو رائٹ آفٹر عشاء بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن
یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی سو جائے گا یا نیند رہ جائے گی میری نماز میں، اگر میں سوتا رہ گیا تو میری رہ جائے گی اور میری آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر آپ پہلے پڑھ لیں. لیکن اگر آپ رہ سکتے ہیں، تھوڑے اٹھنے کا آپ کو عادت ہے، رات میں تھوڑا سا نیپ لے کر آپ اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی عادت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کریں، اس کو آخری رات میں پڑھیں اور لمبا قیام کریں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 رکعت پڑھتے تھے تو 8 رکعت بہت لمبے قیام کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق وہ اتنی خوبصورت رکعتیں ہوتی تھی کہ ان کا جواب نہیں ہوتا تھا. وہ 8 رکعتیں دو کر کے پڑھیں، دو پڑھیں اس کے بعد ریسٹ کریں، پھر دو پڑھیں اس کے بعد ریسٹ کریں. اور جو بیچ میں ایک دعا جو ایک بہت مشہور ہے، جو کچھ لوگوں نے بھی مجھے بھیجے کہ وہ پڑھنی ہے، وہ مسنون نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس طرح وہ دعا پڑھنی، لیکن ریسٹ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کو تراویح کچھ لوگوں نے نام دے دیا کہ اس میں ریسٹ بھی ہوتا ہے 4 کے بعد. تو اگر آپ 20 پڑھیں، 8 پڑھیں، یا آپ 20 سے آپ کا زیادہ دل چاہتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس میں لمبا قیام کریں، قیام میں لمبی صورتیں پڑھیں. ایسی جو آیتیں ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے اس میں جنت کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے، دوزخ کا ذکر ہے تو دوزخ سے عذاب کی پناہ کی دعا مانگیں، اور روئیں خوب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑائیں. اور بار بار جو آیتیں آپ کو دل کو لگ رہی ہیں ان آیت کو بار بار ریپیٹ کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتوں کو بہت دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. اور اس میں آتا ہے حدیثوں میں کہ چھوٹی صورتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ریپیٹ کر کے بڑی صورتیں بنا دیتے تھے. تو اگر آپ کے پاس صرف چھوٹی صورت آپ کو آتی ہے، چھوٹی صورت ہی آپ کو یاد ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مصحف نہ اٹھاؤں، میں صرف ویسے ہی پڑھوں تاکہ میں زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھ سکوں، تو کوئی بات نہیں، آپ وہ چھوٹی صورت بھی اچھی طرح پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس میں جو آیتیں آپ کو دل کو لگ رہی ہیں اس کو بار بار پڑھیں اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.